ایک بھی اہم خبر کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی صدارت ہیٹھ وفاقی کابینہ جو اجلاس جاری ہے ملک کی مجموعی سیکورٹی اور معاشی صورتحال جو جائزو ورتو پہ وجے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملک کے معاشی اور سیاسی صورتحال تے غور وچار کرنے سمیت مہنگائی کے گھٹ کرنے بابت حکومت اہم خبر کے لیے ناظرین وزیر اعظم عمران خان کی صدارت ہیٹھ وفاقی کابینہ جو اجلاس ختم تھی ہے ملک کی مجموعی سیکورٹی اور معاشی صورتحال جو جائزو ورتو ہے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال تے غور وچار کرنے سمیت مہنگائی کے گھٹ کرنے بابت حکومت کے خیال قدمن کے جائزو پڑ ورتو ہو وفاقی کابینہ کے اجلاس پاس سود سما والے وفاقی وزیر فواد چودھری کابینہ اجلاس میں تھیل فیصلن کے حوالے سے کچھ دیر بریفنگ ڈیندو چینا سینما کے بدائی تا وفاقی کابینہ جو اجلاس تھی چکو ہے جڏهن ته وفاقی وزیر فواد چودھری کچھ دیر میں بریفنگ ڈیندو ناظرین وفاقی وزیر فواد چودھری کابینہ بابت میڈیا کے بریفنگ دے رہا ہے گاڑی جو ہے وہ وہاں پہ صرف دنوں میں چلی گئی ہے 1,64,000 اور ان میں اگر آپ 3 لوگ بھی لگا لیں تو آپ دیکھ لیں یہ لاکھوں لوگ ہیں جو کہ سیاحت کے لیے وہاں پہ پہنچے ہیں اب جو انتظام ہے ہمارا وہ میڈیویل چلا آ رہا ہے وہ برٹش ایرا سے اس میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہوئی اور چونکہ یہ صرف پی ٹی آئی کی حکومت ہے جس نے آ کے سیاحت کو بطور شعبہ ایک اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کو ایک بڑھانے کی کوشش کی اور میں آپ کو بتاؤں کہ 13 نئے سیاحتی سپاٹس ہیں نئے شہر ہیں جو کہ ڈیولپ کیے جا رہے ہیں اس سے پہلے کبھی جب پارٹیشن ہوئی ہے ہمارا جب سے یہ آزادی کا ہوا ہے 75واں سال ہے ہمیں 75 سال ہو گئے آزاد ہوئے ایک بھی نیا سپاٹ جو ہے ٹورزم کے لیے پاکستان میں ڈیولپ نہیں ہوا ہماری حکومت نے 13 نئے سپاٹس جو ہیں وہ ڈیولپ کیے ہیں وزیر اعظم جب تحریک انصاف کے جب وزیر اعظم نہیں تھے تو ایک دفعہ جب کمراٹ گئے اور اس کے بعد ان کی وہاں کی تصویریں وائرل ہوئیں تو کمراٹ میں ہی 1 لاکھ آدمی پہنچ گیا تھا سیاحت کے لیے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری ایک اندرونی یہ کتنا بڑا پوٹینشیل ہے اس انڈسٹری میں اور وزیر اعظم اسی لیے اس کو جو ہے وہ بڑی اہمیت دیتے ہیں اور ہم یہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر پاکستان نے اپنی معاشی جو بنیاد ہے اس کو کھڑا کرنا ہے تو یہ بہت ہی اہم ہے کہ ہم سیاحت کو ایک فنڈامنٹل انڈسٹری کے طور کے اوپر لیں اور اس کے لیے جو مری کی انتظامی حیت اور نوعیت ہے اس میں تبدیلی کی جا رہی ہے اس کے ساتھ نئے لاز لے کے جو ہیں وہ آیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ جو تمام معاملات ہیں ان کو ریبرینڈ کیا جا رہا ہے انتظامیہ کو جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے ظاہر ہے اس کے 2 حصے ہیں ایک حصہ یہ ہے کہ کیا یہ جو معاملہ تھا یہ پریونٹیبل تھا اس کو روکا جا سکتا تھا اس کے لیے پنجاب حکومت نے ایک جو ہے وہ ہائیلی پلیسڈ جو آفیشلز ہیں ان پر مبنی ایک انکوائری کمیٹی بنا دی ہے جو 7 دن میں اپنی رپورٹ دے گی ریسکیو ایفرٹس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ جو کردار ادا کیا پاکستان کی سویلین ایجنسیز نے افواج پاکستان نے اور تمام اداروں نے مل کے جس شاندار طریقے سے 24 گھنٹوں کے اندر ایک پوری جو ایک لاکھوں لوگ تھے ان کو وہاں سے ریسکیو کیا نکالا سڑک ریسٹور کی وہ ظاہر ہے بڑا کمینڈیبل ہے اور ریسکیو ایفرٹس جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ مکمل اعتماد کا اظہار ہوتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر مقرر کیے گئے ہیں سیاحت کے اوپر اعظم صاحب کا بہت ایکسپیرینس ہے اب ان کو جو ہماری ایک
ان کوآرڈینیشن کمیٹی ہے سیاحت کی، اس کا بھی ہیڈ بنایا گیا ہے اور ان کے ذمہ یہ لگایا گیا ہے کہ ہم یہ سیاحت کے معاملے کو کس طریقے سے آرگنائز کریں، کیونکہ ایک طرف بہت بڑی آبادی ہے پاکستان کی جو سیاحت کو جانا چاہتی ہے اور سیاحت کر رہی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے باوجود کہ یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا اور اس سے جو معاملات خراب ہوئے، اس کے باوجود کالام میں، کاغان میں، ناران میں، ہمارے تمام بالائی علاقوں کے اوپر بہت زیادہ اس وقت بھی سیاحت کا پریشر ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں اور دونوں خیبر پختونخوا کی حکومت اور پنجاب کی حکومت بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہی ہے ان شہروں کو بھی۔ تو یہ مریخ کا جو واقعہ ہوا ہے اس سے باقی جو تمام سیاحتی ہماری اتھارٹیز ہیں ان کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بڑی اس کے اوپر اب کیئرفل کنسیڈریشن کی ضرورت ہے، ان کو بڑے خصوصی طور کے اوپر ان کو یہ معاملات کو دیکھنا ہے اور لوگوں کو متنبع رکھنا ہے کہ کب وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہاں پہ مزید لوگوں کی جو گنجائش ہے وہ نہیں رہی۔ ناران اور کاغان میں کل جو ہے وہ ایسی ہی صورتحال تھی جس کے بعد انہوں نے اس کو جو ہے وہ وارن کیا کہ بہت زیادہ آبادی جو ہے وہ وہاں پر بہت زیادہ گاڑیاں جو ہیں وہ انٹر ہو رہی ہیں، لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اتھارٹیز ہیں ان کو اسپیسیفک وارننگز ایشو کرنے کا ایک سلسلہ بنانا چاہیے اور میں میڈیا سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ جو وارننگز جو لوکل اتھارٹیز دیتی ہیں ان کو بھی جگہ دیں اپنی مین جگہ پہ تاکہ لوگوں کو پتہ ہو وہاں کے موسمی حالات کیا ہیں، وہاں پہ اس وقت گنجائش کیا ہے۔ آپ ایک پاورفل میڈیم ہے اور اس کے لیے اس کو استعمال کیا جانا بہت ضروری ہے۔ وفاقی کابینہ نے آج ایک اور دوسرے اہم فیصلے میں شہباز شریف صاحب کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کو رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شہباز شریف کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب نواز شریف صاحب نے اور آج جو پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ وہ تو کھلم کھلا فراڈ کر کے جو حکومت سے باہر گئے اور ان کی جو وہاں پہ ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں وہ ماسوا اس کے کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں ریاست پاکستان کا اور ہمارے قانون کا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جو وفاق نے یہ طے کیا تھا کہ وہ اتنی اماؤنٹ جس اماؤنٹ کا ان کو سزا ہوئی تھی یعنی 7 ارب روپے اتنے کا ایک شورٹی بانڈ دیں گے اور اس کے بعد وہ باہر جائیں گے۔ شہباز شریف جو لیڈر آف اپوزیشن ہے انہوں نے عدالت سے رجوع کیا اور ان کی شخصی ایفیڈیوٹ کے اوپر نواز شریف جو ہیں وہ ملک سے باہر گئے۔ اب جبکہ ثابت ہو چکا ہے 17 مہینے ہو چکے ہیں کہ نواز شریف کا باہر جانا ایک مکمل فراڈولنٹ ٹرانزیکشن تھی، ایک مکمل فراڈ تھا اور 17 مہینے سے انہوں نے علاج نہیں کرایا ہے، بلکہ جو رپورٹس انہوں نے پنجاب حکومت کو بھیجی ہیں پنجاب حکومت نے ان رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ رپورٹس ان کی جو پچھلی رپورٹس ہیں ان سے مطابقت نہیں رکھتی اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ نواز شریف کی جو صحت کا جو ڈرامہ یہاں پہ رچایا گیا تھا وہ ڈرامہ درست نہیں تھا اور وہ جو یہاں سے نکلے ہیں وہ باقاعدہ ایک فراڈ کے ذریعے یہاں سے نکلے اور اس کے بعد 2 دفعہ پاکستان کی جو ایمبیسی ہے ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ ان ٹچ ہوں گے شریف فیملی کے ساتھ اور ان کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں ان کو رکھا جائے گا پاکستان کی ایمبیسی کے ڈاکٹرز کے ساتھ اور وہ اس کو ایویلیویٹ کریں گے۔ 2 دفعہ پاکستان کی ایمبیسی نے رابطہ کیا شریف فیملی سے، دونوں دفعہ انہوں نے جو رپورٹس ہیں وہ شیئر کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ تمام صورتحال اس بات کی متقاضی ہے اور اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ایک مکمل ذمہ دار ہیں اور اس فراڈ میں وہ مکمل طور کے اوپر ملوث ہیں نواز شریف کو باہر بھیجنے کے لیے۔ لہذا اٹارنی جنرل کو ہدایت کی ہے وفاقی کابینہ نے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ سے شہباز شریف کو طلب کر کے 2 باتیں ان سے جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں، یا تو وہ اپنے دیے گئے بیان حلفی کے مطابق نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کے اقدامات کریں اور لے کر آئیں، دوسری صورت میں شہباز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا جائے
کیونکہ انہوں نے جعلی بیان حلفی دیا ہے اور یہ آرٹیکل 63 کی خلاف ورزی ہے، اور اس کے ساتھ جو سزا ہے وہ بھی ان کو اکارڈنگلی دی جائے۔ تو یہ اہم فیصلہ جو ہے آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا ہے کہ شہباز شریف کو کی جو ایفیڈیوٹ ہے اس کے اوپر پروسیڈ کرنے کے لیے ہم لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں۔ کووڈ کے اوپر اسد عمر صاحب نے اور ڈاکٹر فیصل صاحب نے بریفنگ دی ہے، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگرچہ پاکستان میں کووڈ کی شرح دگنی ہو گئی ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ جو ویو ہے دوبارہ پاکستان میں بھی کووڈ کی شروع ہوگی، لیکن اس بار یہ ہمارا ریزالو ہے کہ پاکستان کو بالکل بھی ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے۔ لہٰذا جو اسکولس کے بارے میں یا باقیوں کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے کہ ان کو بند کیا جائے گا، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کو ہماری معیشت اس کی متحمل ہی نہیں ہو سکتی، اور اب پاکستان کے اندر ویسے بھی جو زبردست ہم نے یہاں پہ ویکسینیشن، ہم نے یہاں پہ تقریباً $2 بلین کی ویکسینیشن لوگوں کو مفت لگی ہے، اور وہ پاکستان کا جو ایک بہت ہی سکسیس سٹوری ہے کرونا سے نپٹنے کی، اور اسی کے مد نظر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب یہاں پہ لاک ڈاؤن کی ضرورت فی الحال نہیں ہوگی۔ صورتحال کو ہم مانیٹر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپیل ہم نے تمام جو ریسٹورینٹس ہیں، بزنسز ہیں اور باقی اسکولز ہیں، ان میں ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ماسک جو ہے وہ پہنیں اور تمام جگہوں کے اوپر ماسک جو ہے وہ واپس آ جائے، لیکن اس سے زیادہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کی ضرورت فی الحال نہیں ہوگی۔ ایک بہت ہی بڑے پروجیکٹ میں ایک پروجیکٹ جو ہمارا چل ہی رہا ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ 15 اپریل کو الیکشن کمیشن نے رائے دی ہے کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرا دیے جائیں، تو انشاءاللہ 15 اپریل سے پہلے ہم الیکشن کمیشن کو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں وہ پرووائڈ کر دیں گے تاکہ اگلا الیکشن اسلام آباد میں EVM کے اوپر ہو سکے۔ کابینہ نے وزارت تجارت کی سفارش پر کاپی رائٹ بورڈ آف انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کے چیئرمین اور ممبرز جو ہیں ان کو تعینات کیا ہے۔ آصف رشید صاحب کو بطور چیئرمین تعینات کیا گیا ہے، پنجاب سے 2 اور باقی صوبوں سے ایک ممبر جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ کی سفارش پر سعودی حکومت کی طرف سے پاک فضائیہ کے 100 اہلکاروں کو دیے گئے نوٹ التمرین میڈلز کو ایکس پوسٹ فیکٹو منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کی سفارش پر سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ٹرسٹ ایکٹ 2020 کے تحت کریڈٹ گارنٹی ٹرسٹ فنڈ کا ریگولیٹر بنانے کی منظوری دی گئی ہے۔ یہ منظوری غیر قانونی سرمایہ کو بیرون ملک منتقل کرنے سے روکنے کے لیے دی گئی ہے۔ اچھا، یہ ایجنڈا نمبر 4 جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اسلام آباد کے اندر ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک 400 کنال کے اوپر ایک بہت بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے، جس میں 6000 جو اپارٹمنٹس ہیں، گھر ہیں، وہ بنائے جائیں گے۔ یہ اوور لکنگ ہوگا آپ کے یہ جو ہمارا جو ڈیم ہے اسلام آباد کا، اس کے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستانی شہری جو روشن اکاؤنٹ اسکیم کا حصہ ہے اور اپنا پیسہ انہوں نے روشن اکاؤنٹ اسکیم میں رکھا ہے، وہ اس ڈالرز کے ذریعے پاکستان میں پراپرٹیز جو ہیں وہ خرید سکیں۔ پاکستان میں خصوصاً اسلام آباد میں پراپرٹیز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس وقت ایک بہت ہی لکریٹو بزنس ہے، اور CDA اور پاکستان کی ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم اس سے $2 بلین جو ہیں وہ پاکستان فیچ کر سکے گا اس پروجیکٹ سے، اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کابینہ نے ہدایت کی ہے منسٹری آف انٹیریئر اور منسٹری آف فائنانس کو کہ وہ ساتھ اکٹھے بیٹھیں اور بورڈ آف انویسٹمنٹ، اور اس میں وہ اس اسکیم کا جائزہ لیں جہاں پہ ہم غیر ملکی شہریوں کو بھی پاکستان میں پراپرٹی خریدنے میں فیسیلیٹیٹ کر سکیں اور ان کو قانونی حق دے سکیں کہ وہ پاکستان میں پراپرٹیز جو ہیں وہ لے سکیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ترکی میں ابھی اور باقی تمام ممالک میں جو غیر ملکی شہری ہیں ان کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ پراپرٹیز خریدیں۔ پاکستان میں بھی جو اس طرح کی جو اسکیمز ہیں اس کو اسٹڈی کر کے اور وہ لانے کی بات جو ہے وہ کی گئی ہے۔ خصوصاً جیسے ریلیجس ٹورزم ہے، ہمارے کرتارپور کا جب ہم نے یہ افتتاح کیا اور اس کے بعد اگر وہاں پہ کوئی جو ہے وہ پراپرٹی لینا چاہتا ہے
اور وہ وہاں پہ اپنے وزٹس کے لیے گھر بنانا چاہتا ہے یا ہوٹل بنانا چاہتا ہے یا اپارٹمنٹ بنانا چاہتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اوورسیز لوگ غیر ملکی لوگ بھی اگر اس میں آ کے اپنا حصہ ڈالنا چاہیں تو وہ اس میں ضرور ڈالیں. اور یہ گیم چینجر پروجیکٹ ہوگا جس میں اوورسیز پاکستانیز پاکستان میں ڈالرز میں اپنی انویسٹمنٹ کر سکیں گے اور پراپرٹیز خرید سکیں گے اور اس منصوبے کو پورا تحفظ حاصل ہوگا سی ڈی اے کے لاز کا, قوانین کا. اور یہ پراپرٹی کسی بھی قسم کی جو شک و شبہ ہے, جیسے ہمارے ہاں اوورسیز پاکستانیز کو پرابلم ہو جاتے ہیں کہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے یا کوئی ریکارڈ چینج کر لیتا ہے, اس قسم کے تمام جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہوں گے اور اوورسیز پاکستانیز کو ان پروجیکٹس میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا. مالی سال 2021 اور 22 کے جو سی ڈی اے کا بجٹ ہے اس کی تخمینوں کی منظوری دی گئی ہے اور جو نظر ثانی شدہ بجٹ ہے اس کی منظوری بھی دی گئی ہے. چیئرمین سی ڈی اے نے کابینہ کو آگاہ کیا کہ 2017-18 میں سی ڈی اے نے 53,817 اسکوائر یارڈ زمین بیچی جس سے صرف 12.9 ارب روپے محصولات حاصل ہوئے. یعنی 2018 میں جو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو 53,817 جو گز زمین ہے اسکوائر یارڈ زمین وہ سی ڈی اے نے بیچی اور 12.9 ارب روپے اس سے حاصل ہوئے. 2021 میں سی ڈی اے نے 46,783 اسکوائر یارڈ زمین بیچی ہے اور اس سے 31.1 ارب روپے حاصل کیے. یعنی زمین جو ہے وہ بھی کم بیچی ہے اور اس سے جو پیسے حاصل ہوئے ہیں وہ تقریباً دگنے ہیں 2017-18 سے. وزارت صنعت و پیداوار کی سفارش پر چیف ایگزیکٹو آفیسر انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ رضا عباس شاہ کے کانٹریکٹ میں 2 سال انہوں نے کہا تھا کہ ان کو کر دیں. لا منسٹری کا اس میں ہے کہ اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کو اس لیے مؤخر کیا گیا ہے. کابینہ نے وزارت توانائی کی سفارش پر مالی سال 2020-21 کے چوتھے کوارٹر کے بجلی کے نرخوں کی ایڈجسٹمنٹ کرنے کی منظوری دی ہے. اس منظوری سے بجلی کے نرخوں کی ایڈجسٹمنٹ 3 ایک ساتھ میں صارفین کو دی جائے گی. یہ تقریباً ₹1 فی یونٹ جو ہے وہ 3 مہینوں میں ایڈجسٹ ہوگا صارفین کے اکاؤنٹ میں. تو جو بجلی ہے جہاں پہ ہم روز سنتے ہیں کہ مہنگی ہو گئی, آج کی خبر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ ₹1 جو ہے وہ 3 مہینوں میں صارفین کو ایڈجسٹ جو ہے وہ کیا جائے گا. کابینہ نے ایف بی آر کی سفارش پر سابقہ وفاقی اور صوبائی علاقہ جات میں نان کسٹم گاڑیوں کی ریگولیشنز کی منظوری مؤخر کر دی ہے کہ ہم نے 2023 تک یہ کہا ہوا ہے کہ وہاں پہ جو گاڑیاں ہیں ان کو نان کسٹم پہ جو چل رہی ہیں اور 2023 تک کنٹینیو کریں گی, تو 2023 تک جو ہے وہ کنٹینیو کریں گی. جو بین المذاہب ہم آہنگی پالیسی کی منظوری 1 ہفتے کے لیے مؤخر کی گئی ہے. نیشنل کمیشن فار مائنارٹیز میں ڈاکٹر لیاقت مسیح کیسر کی بطور ممبر تعیناتی کی گئی ہے. ایک بہت ہی لینڈ مارک ڈیولپمنٹ میں کابینہ نے سائنس ٹیکنالوجی اور انوویشن پالیسی 2021 کی منظوری دی ہے اور اس کے جو 6 حصے ہیں یہ 2016 سے بعد اور یہ 6 سال لگے اس کو لانے میں اور اس میں بہت کام ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک انوویشن بیسڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کا کام مزید آگے بڑھے گا. اسی طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ اینالسٹ فار نارکوٹکس کی تعیناتی کی منظوری جو ہے وہ مؤخر کی گئی ہے. اور اسی طریقے سے جو ادارہ جاتی اصلاحات کے 22 دسمبر 2021 کو منعقدہ اجلاس تھا اس کی توثیق کی گئی ہے اور الیکٹرانک جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس ہے یہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پاس ہی جو ہے وہ رہے گا. نجکاری کے جو 31 دسمبر 2021 کو منصوبے ہیں ان میں جو ہے وہ اس کا منظوری دی گئی ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ گدو اور ماری گدو اور یہ جو دوسرا ہمارا جو پلانٹ ہے اس کی جو کنٹینیو رہے گی, جو ہماری پرائیویٹائزیشن کا پروسیس چل رہا ہے گڈو پلانٹ کا یہ کنٹینیو کرے گا اور اس کا کہا یہ گیا ہے کہ جلد از جلد اس کو گڈو اور نندی پور جو پلانٹس ہیں ان دونوں کی پرائیویٹائزیشن کے اوپر کہا گیا کہ اس کو جلد از جلد جو ہے وہ اس کو پرائیویٹائزیشن میں مکمل کیا گیا اور یہ سلسلہ جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا.
संबरियाल खारियां मोटरवे प्रोजेक्ट जो है उसकी मंजूरी दी गई है और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो खारियां रावलपिंडी मोटरवे है उसके ऊपर जोर दिया है कि वो जल्द अज जल्द उसको जो है आगाज़ किया जाए और अगले हफ्ते उसकी जो मीटिंग है उसको रखा गया और हमें उम्मीद है कि ये मोटरवे सारी जो है ये भी इंशाअल्लाह ताला आ जाएगी। एक तरफ यूरिया के ऊपर जो 50,000 मैट्रिक टन जो खाद की मंजूरी जो है वो दी गई है चाइना से इंपोर्ट करने के लिए और चाइनीज IPPs को जो है वो 50 अरब रुपया जो था वो दे दिया गया है। 100 बिलियन रुपीस जो है उसका ओवरऑल जो है वो दिन होगा और IPPs के साथ जो चाइनीज IPPs के साथ जो झगड़ा था या जो तनाज़ा चल रहा था या जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा था वो रिजॉल्व हो गया। ये हैं जी आज के हालात। वासिम साहब ने किसी नाम तब्दीली का इशारा नहीं किया और उन्होंने अपनी जमात को कहा कि आप ये नाम तब्दीली के लिए बातचीत शुरू करते हैं हम नहीं कर तो इस हवाले से बताएंगे है जोर लगाने का हक हर एक को हासिल है। ये तो पहले साल से लगा रहे हैं जोर। इस वक्त इंशाअल्लाह जो PMLN के अंदर जो सूरत हाल है मुझे उम्मीद है कि वफाकी वजीर फवाद चौधरी मीडिया के ब्रीफिंग दे रहा संसद शहबाज शरीफ खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में रुजू कंदासी। नवाज शरीफ मुल्क मां फ्रॉड करे भजी वियो आहे। संसद त 5 गाड़ियुनि में मौत थिया हुआ। वज़ीर आज़म हादसे ते दुख जो इज़हार ऐं रंजो गम जो इज़हार कयो आहे।